بسمل تحریر نبیلہ عزیز قسط نمبر 18 ماورا لب بیچ کر رہ گئی تھی اور ہاتھ میں پکڑا موبائل صوفے پہ اچھال دیا تھا اور پھر دونوں ہاتھوں میں سر تھامتے ہوئے خود بھی صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ تم اچھا نہیں کر رہے تیمور حیدر، تم اچھا نہیں کر رہے۔ تم کھیل رہے ہو اپنے آپ سے، اپنے جذبات سے۔ تمہیں ماورا مرتضی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ میں نے بارہا چاہا، بارہا سوچا ہے کہ تمہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کروں، کئی بار روکا ہے اپنے آپ کو۔ میں اپنے عہد اور ارادوں سے نہ پھرنے والی لڑکی صرف تمہاری وجہ سے کئی بار پھر چکی ہوں، ڈبل مائنڈڈ ہو کر رہ گئی ہوں، سوچتی کچھ ہوں، کرتی کچھ ہوں اور کچھ اور ہی ہو جاتا ہے، صرف تمہاری ذات کی اچھائی کی وجہ سے۔ مگر تم ہو کہ خودکشی پہ تلے بیٹھے ہو، میرے بتانے کے باوجود، سب کچھ نظر آنے کے باوجود خودکشی پہ بضد ہو۔ پلیز تیمور حیدر، مت کرو ایسا، پلیز مت کرو میرے ساتھ۔ تمہاری تکلیف پہ مجھے تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا مجھے۔ وہ سوچتے سوچتے تھک گئی تھی اور گہری سانس لیتے ہوئے یکدم اپنے سر سے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے تھے اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، بڑی خوش نظر آ رہی ہو؟ ساشا نے یونیورسٹی کی سیڑھیاں اترتے ہوئے عزت کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا، اور عزت اس کے سوال پہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ خوش نظر نہیں آ رہی بلکہ خوش ہوں، اس نے اپنے خوش ہونے پہ زور دیا تھا، جس پہ ساشا نے اسے مزید غور سے دیکھا تھا۔ اچھا، میں سمجھی کہ نظر آ رہی ہو، خیر وجہ بھی بتا دو، اس نے ایک اور استفسار کیا۔ وجہ ولید رحمان کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ دونوں ایک ساتھ چلتی لان میں آ گئی تھیں۔ ولید رحمان؟ کیا مطلب؟ ساشا کو اچنبھا ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ اب کچھ بھی یک طرفہ نہیں ہے، اب وہ بھی اسی راہ کا مسافر ہے جس کی میں ہوں۔ اس کی محبت کے اظہار کا پیالہ لبالب بھرا پڑا ہے اور چھلکنے کو بےتاب ہے۔ وہ کتابیں اور بیگ گھاس پہ رکھتے ہوئے خود بھی بیٹھ گئی تھی اور ساشا بھی۔ پھر؟ ساشا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پھر یہ کہ میں ہی میسر نہیں ہو رہی، اس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ کیوں؟ تم میسر کیوں نہیں ہو رہی ہو؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ نہیں ہے، مشغلہ ہے، بس اسے تھوڑا سا ستا کر مزہ آ رہا ہے۔ وہ میرے لیے بے قرار ہو رہا ہے اور مجھے جیسے سکون آ رہا ہے، میری بے قراریوں کو قرار آ رہا ہے۔ عزت بڑے سکون سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تھی اور ساشا نے اس کے چہرے کو ایک بار پھر دیکھا تھا۔ اور وہ مونس مرزا، اس کا قصہ کیا ہوا بھلا؟ ساشا جیسے سارے سوال آج ہی پوچھ لینا چاہتی تھی۔ وہ بھی اس کو ہی ستانے کا ایک طریقہ تھا، مگر اس طریقے کو آزمانے کے لیے مجھے اپنی برداشت آزمانا پڑ سکتی تھی۔ اس لیے مونس مرزا کو اسی روز کہہ دیا تھا کہ میں مزید آگے نہیں جا سکتی، مجھے راستے میں ہی ڈراپ کر دے۔ تو اس نے ڈراپ کر دیا تمہیں؟ ساشا کا سوال عجیب معنی لیے ہوئے تھا، کیونکہ مونس مرزا کے متعلق وہ بھی کافی کچھ سن چکی تھی۔ آف کورس، اس کی لاپرواہی ہنوز تھی۔ مگر عزت، وہ ڈراپ کر دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ تم اس کی ریپوٹیشن اور اس کی نیچر کو نہیں جانتی، ساشا نے اسے بتانا چاہا تھا۔ وہ بھی میری ریپوٹیشن اور نیچر کو نہیں جانتا، عزت نے اپنی بات پہ زور دیا تھا۔ تم اسے راستے میں چھوڑ کر پلٹی ہو، وہ کبھی بھولے گا نہیں، بلکہ تمہارا اپنی منزل پہ پہنچنا مشکل بنا دے گا۔ پلیز ساشا، میں بہت اچھے موڈ میں ہوں، میرا موڈ خراب مت کرو، عزت کوف سے بولی تھی۔ تم نے بھی اس کا اچھا موڈ خراب کیا ہے، اس لیے وہ انتظام کر رہا ہے، ساشا بڑبڑائی تھی۔ کیا مطلب؟ انتظام؟ عزت چونکی۔ کچھ نہیں، تمہارا موڈ خراب ہوگا، فی الحال تم انجوائے کرو۔ اب کی بار ساشا نے لاپرواہی دکھائی تھی اور عزت ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ عزت؟ وہ یونیورسٹی کی پارکنگ کی گاڑی نکال رہی تھی جب اسے ولید کا میسج موصول ہوا تھا، اور اس کا میسج دیکھ کر عزت کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ انتظار۔ ولید کا جواب بھی فوراً آیا تھا۔ کس کا؟ عزت نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ عزت کا اگلا جواب۔ وہ تو گھر جا رہی ہے، لاپرواہی سے میسج سینڈ کیا تھا۔ اور ولید یہاں ٹیبل ریزرو کرائے بیٹھا ہے، ولید نے جیسے دعائی دی تھی۔ کہاں؟ عزت بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ وہیں جہاں ملاقات ادھوری رہ گئی تھی، اس کا جواب فوراً تھا۔ اوہ، عزت سوچ میں پڑ گئی تھی اور پھر یو ٹرن لیتے ہوئے گاڑی کا رخ بدل دیا تھا۔ صبح آفاق کی آنکھ خاصی دیر سے کھلی تھی اور آنکھ کھلتے ہی اس نے فوراً اپنے بیڈ کی برابر والی سائڈ کی طرف دیکھا تھا۔ سائڈ خالی تھی۔ فارا، وہ زیر لب اس کا نام لیتے ہوئے کوہنی کے بل سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں وہی رات والا منظر گھوم رہا تھا جب فارا کی جذباتی پن پہ اس نے اس کے چہرے پہ تھپڑ دے مارا تھا، اور اس تھپڑ کا خیال آتے ہی اس کے دل میں پچھتاوے کی ایک لہر سی دوڑ گئی تھی
اور وہ فارا کو دیکھنے، اس سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ فارا! وہ اسے آواز دیتے ہوئے کمبل ہٹا کر بستر سے اٹھ گیا تھا۔ فارا! وہ اپنے بیڈ روم اور واش روم میں بھی کہیں نظر نہیں آئی تو وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ فارا! فارا! ممی فارا کہاں ہے؟ فارا کو آواز دیتے دیتے وہ سمینہ یزدانی کو دیکھ کر رک گیا تھا۔ تمہیں بہتر پتا ہوگا، ان کا لہجہ سرد تھا مگر آفاق نے نوٹ نہیں کیا تھا۔ میں ابھی سو کر اٹھا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ آپ اسے بیڈ روم میں بھیج دیں، مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ آفاق لاپرواہی سے کہتا پلٹ گیا تھا۔ پارا یہاں نہیں ہے۔ سمینہ یزدانی کے سرد و سپاٹ لہجے پہ آفاق کے آگے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ پارا یہاں نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ وہ ٹھٹک کر دوبارہ ان کی طرف پلٹا۔ وہ چلی گئی ہے، ان کا انداز ہنوس تھا۔ چلی گئی ہے؟ مگر کہاں؟ آفاق نہ سمجھی سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فیصلہ باد۔ ان کا جواب انتہائی سرد اور مختصر تھا مگر آفاق کے لیے کسی زوردار دھماکے سے کم نہیں تھا۔ واٹ؟ فارا فیصلہ باد چلی گئی ہے؟ مگر مگر کیوں؟ آفاق کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کا دل کھینچ کے نکال لیا ہو۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ تمہیں بہتر پتا ہوگا، سمینہ یزدانی کہہ کر پلٹ گئی تھی۔ مگر مجھے نہیں پتا ممی، وہ مجھے بتائے بغیر گئی ہے، اس نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ آفاق اس وقت صدمے کی حالت میں تھا، اس سے کچھ کہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تم بھی تو اکثر اسے بتائے بغیر ہی جاتے ہو، اسے پتا بھی نہیں ہوتا، سمینہ یزدانی تلخی سے کہتی ہوئی چلی گئی تھی اور آفاق جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا تھا۔ ہیلو! ولید اپنے دھیان میں بیٹھا دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا جب اچانک عزت کی آواز پہ چونک کر دیکھنا پڑا تھا۔ وہ عین اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ولید یکدم گڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہائے! اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ ہاؤ آر یو؟ عزت نے بڑے کھنکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ فائن، پلیز، اس نے کہتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور عزت مسکراتی ہوئی سر ہلا کر بیٹھ گئی تھی۔ تھینک یو، ساتھ ہی اس کا شکریہ بھی ادا کیا اور ولید اس کے مقابل کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بے ساختہ ہنس دیا۔ وجہ؟ عزت نے اس کے ہنسنے پر ذرا تعجب کا اظہار کیا۔ یہی کہ ہم اکثر اس طرح تھینکس وغیرہ سے ملاقات کا آغاز کریں گے تو ملاقات بہت ہی پرتکلف ملاقات ہوگی۔ اس نے ہنسنے کی وجہ بیان کی۔ تو عزت نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے بھویں اچکائیں۔ تو یہ کہ ولید بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سر کھجانے لگا تھا اور اس کے ہونٹوں تلے دبی مسکراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی کہ عزت کی نظریں سوالیاں تھیں۔ میں پرتکلف ملاقات نہیں چاہتا۔ لہجہ معنی خیز تھا۔ کیوں؟ عزت کی نظریں ہنوز سوالیہ تھیں۔ کیونکہ میں بے تکلف ملاقات چاہتا ہوں، ایسی ملاقات جس سے روٹھی ہوئی گزشتہ ملاقاتیں بھی مسکرا اٹھیں اور آئندہ کی ملاقات اس ملاقات کے تصور سے ہی مہک جائیں۔ ولید کا لہجہ مسکرا رہا تھا اور مہک بھی رہا تھا، جس سے عزت کا دل بیٹھے بیٹھے بے طرح دھڑک اٹھا تھا اور اتنا دھڑکا تھا کہ اس جیسی انتہائی بولڈ لڑکی کی رخساروں پہ بھی خفیف سی سرخی دوڑ گئی تھی۔ میں گھر جا رہی تھی، راستے سے پلٹی ہوں۔ اس نے بات بدل دی تھی۔ میں بھی راستے سے ہی پلٹا ہوں۔ اس کا مفہوم اور تھا۔ کوئی ضروری کام؟ عزت اس کی ہر بات سے کترانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ اس کی ہر بات ہی آج کچھ معنی لیے ہوئے تھی۔ اس سے ضروری کام اور کوئی نہیں ہے عزت، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، زندگی بہت مختصر ہے اور بکھیڑے ہزاروں۔ ولید کی بات پہ عزت نے یکدم تڑپ کر دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ولید؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور میں اپنے بکھیڑوں سے ڈرتا ہوں۔ بے بسی اچھے بھلے انسان کو بے بس کر دیتی ہے، خصوصاً اس وقت جب مجھ جیسا شخص تم جیسی لڑکی سے محبت کی جرت اور جرت کے بعد اعتراف کر لیتا ہے۔ ولید نے بے حد گہرے لہجے میں بولا تھا اور عزت اس کی بات پہ الجھ گئی تھی۔ مجھ جیسا شخص؟ عزت نے دہرایا۔ ہاں، مجھ جیسا، جو اپنی اوقات نہیں دیکھتا اور عزت حضرت جیسے چاندی کی تمنا کر بیٹھتا ہے، جسے پتا بھی ہے کہ چاند کی تمنا لا حاصل ہے، چاند کسی کو نہیں ملتا اور نہ ملے گا۔ ولید کافی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور عزت بڑے اطمینان سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اپنی اوقات عزت حیضر سے پوچھو۔ عزت کا لہجہ حد درجہ مضبوط تھا۔ وہی تو پوچھنے آیا ہوں۔ ولید کا لہجہ بھی بدل چکا تھا۔ کیا کیا بتاؤں؟ عزت نے ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ صرف یہ کہ میں جو ہوں، جیسا ہوں، وہی کافی ہوں، یا مجھے اپنا آپ اور اپنی اوقات بدلنی ہوگی؟ دولت کے پیچھے بھاگنا پڑے گا یا گزارا ہو جائے گا؟ ولید نے عزت کے چہرے پہ نظروں کا لمس میں ثبت کیا تھا اور عزت کے چہرے کو ایک دل فریب مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ گزارا ہو جائے گا؟
عزت کا لہجہ بہت شریر تھا۔ ولید نے مشکل دل کو سنبھالا دیا۔ سوچ لو عزت، مفلسی اور بے روزگاری آئے روز میرے گھر کی مہمان بنی رہتی ہے۔ آج یہ جاب ہے، کل نہیں ہوگی، گزارا کیسے ہوگا؟ ولید اسے ہر قسم کی مشکل سچویشن سے آگاہ کرنا چاہ رہا تھا۔ جاب نہ ہوئی نہ صحیح، تم تو ہوگے نا، اور گزارے کے لیے تم کافی ہو میرے لیے۔ جاب سے بھلا کیا ہوتا ہے؟ جو ہوتا ہے وہ تو جناب سے ہوتا ہے۔ عزت کا اشارہ ولید کی طرف تھا اور ولید اس کے اشارے پہ بے ساختہ ٹھہر گیا تھا۔ کیا اس جناب سے آپ کے گھر والوں کا بھی گزارا ہو جائے گا؟ اس نے بھی مسکرا کر پوچھا۔ میرا ہو جائے گا، گھر والوں کا نہ بھی ہوا تو چلے گا۔ وہ بھی بڑی لاپرواہی سے بولی تھی اور اب کی بار ولید قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ رضا حیدر، آپ کے فادر محترم بڑے کاروباری آدمی ہیں، اتنا گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے۔ کاروباری آدمی تو میرے برادر محترم بھی ہیں، عزت نے تیمور کا ذکر کیا۔ فکر ناٹ، بیکاز وہ اپنا فرینڈ محترم بھی ہے، یہ سودا ہنس کے قبول کر لے گا۔ ولید کو تیمور پہ یقین تھا اور عزت کو بھی، اسی لیے اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر اب مطلب کی بات کریں۔ سوری، میرا مطلب ہے کہ محبت کی بات کریں، ولید نے جان بوجھ کر کہتے ہوئے تصحیح کی تھی اور عزت بھی ہنس پڑی تھی۔ ماورا آج بلاخر آفس آ ہی گئی تھی۔ ہیلو مس ماورا، تیمور کی پی اے سہرش زمان نے اسے دیکھتے ہوئے خوشگواریت کا اظہار کیا تھا۔ ہیلو، ماورا سنجیدگی سے جواب دیتی اس کے پاس سے گزر کر اپنے کیبن میں چلی گئی تھی اور سہرش زمان راہداری میں کھڑی سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے کبھی کبھی ماورا مرتضیٰ بڑی عجیب و غریب سی پرسنالٹی لگتی تھی، کبھی بہت ہی سمجھدار اور سلجھی ہوئی اور کبھی بہت ہی بدتمیز اور دماغ سی نظر آتی تھی۔ مس سہرش، تیمور حیدر کی آواز پہ سہرش زمان یکدم چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ سر، سہرش زمان سٹ پٹا کر بھی وش کرنا نہیں بھولی تھی۔ گڈ مارننگ، تیمور نے آہستگی سے سر ہلا کر جواب دیا۔ آر یو آل رائٹ مس سہرش؟ تیمور نے اسے راستے کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھ کر سوال کیا تھا۔ او سوری سر، سہرش اس کے سوال کا مفہوم سمجھتے ہی ایک دم سامنے سے ہٹ گئی تھی اور تیمور آگے بڑھتے بڑھتے بے ساختہ رک گیا تھا۔ مس ماورا آئیں؟ اس نے پلٹ کر سہرش کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی سر، اپنے کیبن میں ہیں، سہرش نے اشارہ کیا۔ انہیں میرے روم میں بھیجیے، تیمور سنجیدگی سے کہتا پلٹ کر اپنے روم میں چلا گیا تھا اور سہرش زمان اس کے بھی تیور دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ گلاس ونڈو کے پاس کھڑا باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا جب ماورا مرتضیٰ کی پرسکون اور پر اعتماد آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ یس کم ان۔ تیمور نے بھی انتہائی سکون سے پلٹتے ہوئے اجازت دے دی تھی۔ اتنے میں وہ بھی اس کی ٹیبل کے قریب آ چکی تھی۔ تشریف رکھیے، تیمور نے اپنی نشست کی طرف بڑھتے ہوئے اشارہ کیا۔ تھینکس، ماورا بڑے لیے دی انداز سے کہتی کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور تیمور نے بھی اپنی کرسی سنبھال لی تھی۔ بیگل کیسی ہیں؟ تیمور نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ ٹھیک ہے، مختصر سا جواب آیا۔ اور آپ؟ تیمور نے اس کے چہرے پہ نظر جماتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے بلایا تھا؟ وہ بڑے احسن طریقے سے بات بدل گئی تھی اور تیمور اس کے اس انداز پہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں الجھائے لب بھینچ کر چند لمحوں کے لیے سر جھکا کر جیسے کسی سوچ میں پڑ گیا تھا، پھر کچھ توقف کے بعد کہنے لگا۔ کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ میں آج جو بھی سوال کروں گا آپ مجھے اس کا صاف اور سچ سچ جواب دیں گی؟ جا انداز، الفاظ اور چہرے کی تمام تاثرات سب فیصلہ کن سے ہو رہے تھے، اسی لیے ماورا مرتضیٰ کی طرف بھی سنجیدگی کسی دیوار کی مانند کھڑی نظر آ رہی تھی۔ کر سکتے ہیں، اس کا دو ٹوک جواب اس بات میں تھا۔ دیکھیں مس ماورا مرتضیٰ، یوں سمجھے کہ میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے تو آج ہی کہنا ہے، اور آپ نے کچھ سننا ہے تو آج ہی سننا ہے۔ یوں سمجھے آج فیصلہ ہوگا۔ تیمور نے ایک تمہید باندھی تھی، دو ٹوک تمہید۔ سن رہی ہوں، وہ اس کے سامنے بڑے اعتماد سے بیٹھی جواب دے رہی تھی۔ میں نے پہلی بار آپ کو گاڑی میں دیکھا، آپ کو فالو کیا، کیا آپ کو پتا تھا؟ اس نے پہلے روز سے حساب کتاب کا کھاتا کھولا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوسری بار آپ کو فارا کے گھر دیکھا، آپ سے تعارف ہوا، آپ نے مجھے پہچانا، کیسا فیل ہوا آپ کو؟ غصہ آیا تھا اور حیرت ہوئی تھی کہ آپ رضا حیدر کے بیٹے ہیں، اس نے صاف صاف جواب دیا۔ غصہ کیوں آیا تھا؟ تیمور کے سوالات کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ کیونکہ آپ نے مجھے فالو کیا تھا اور مجھے آپ کو دیکھ کر آپ کی حرکت پہ حیرت ہوئی تھی۔ پھر فارا کے گھر پہ بھی اور بھی ملاقاتیں ہوئی، کیسا لگا آپ کو؟ اگلا سوال۔ ڈیسنٹ پرسنالٹی، جواب امید افزا تھا۔ میں نے پھر آپ کو فالو کیا، اس نے بات بڑھائی۔ مجھے پھر غصہ آیا، وہ بھی لگی لپٹی نہیں رکھنے آئی تھی۔
اور مجھے آپ کا غصہ پسند آیا۔ آپ کے غصے کے باوجود میں نے آپ کو روک نہیں پایا۔ وہ اصل بات کی طرف آیا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کے پاس لاپرواہی اور لا تعلق کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے آپ کو جاب آفر کی، آپ نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی جاب میری منزل نہیں تھی۔ میری منزل اور تھی، میرے ارادے اور تھے، میرا عہد اور تھا۔ ماورا کا لہجہ اب بھی انوس تھا۔ پھر آپ نے یہ آفر قبول کر لی، وجہ؟ وہ بھی بڑے تحمل سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ کراچی آنا میرا مقصد تھا، اور کچھ نہ صحیح وقتی طور پہ میرا یہ مقصد تو پورا ہو گیا نا۔ پھر آپ یہ جاب کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ سوال پہ سوال جاری تھا۔ اس لیے کہ مقصد وقتی طور پہ پورا ہوا ہے، ورنہ یہ جاب مجھے کچھ نہیں دے سکتی۔ وہ مایوس ہوئی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ تیمور مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ آپ کی سوچ اور آپ کے اختیار سے بہت زیادہ۔ اس کا لہجہ گہرا تھا۔ میری محبت سے بھی زیادہ؟ تیمور نے بے ساختہ سوال پوچھا۔ محبت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے دکھ کے۔ ماورا نے سر جھٹکا۔ لیکن مس ماورا، محبت… اس نے کچھ کہنا چاہا۔ محبت محبت محبت، مجھے ضرورت نہیں ہے محبت کی۔ مجھے کامیابی کی ضرورت ہے، مجھے دولت کی ضرورت ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، مجھے آسائشوں کی ضرورت ہے۔ میرا بچپن ایک چھوٹے سے گھر میں گزرا ہے۔ میرے ماں نے دن رات ایک ایک پائی جمع کر کے مجھے پالا پوسا، مجھے تعلیم دلوائی ہے۔ انہیں امیدیں ہیں مجھ سے۔ میں محبتوں کے چکر میں پڑ جاؤں، اپنے آپ کو سوچنے لگ جاؤں اور اپنے عزم اور عہد سے پیچھے ہٹ جاؤں تو ان کی امیدیں کون پوری کرے گا بھلا؟ کون؟ ماورا یکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، اور تیمور اس کے اس طرح اچانک پھٹ جانے پہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ اچھا ہے تو اچھا ہے، برا ہے تو اچھا تو بھی اچھا ہے۔ مزاج عشق میں عیب یار نہیں دیکھے جاتے۔ تیمور حیدر کے آفس روم میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اب ماورا صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور سر جھکا ہوا تھا، جبکہ تیمور اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھا کسی فیصلے پہ پہنچنے کے آخری مراحل میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس کا موبائل بجنے لگا اور ان دونوں کے درمیان خاموشی کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا۔ نمبر ولید کا تھا۔ تیمور نے کاٹ دیا اور پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بالآخر ڈٹ جانے کا اعلان کر دیا۔ شادی کریں گی مجھ سے؟ ولید نے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے اور تحمل آمیز لہجے میں اتنا اہم سوال کر لیا تھا کہ ماورا نے یکدم سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ شادی؟ ماورا کی ہونٹ ذرا سے کپکپائے تھے۔ ہاں، شادی، کہ اس طرح آپ کے تمام عہد اور تمام ارادے پورے ہو جائیں گے۔ تیمور کا لہجہ مضبوط تھا۔ لیکن میرے عہد اور ارادوں کو پورا کرنے کے لیے شادی کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے میں اپنا سب کچھ آپ کے نام لکھ دوں گا، اپنا بینک بیلنس، اپنا گھر، اپنا بزنس، اپنے تمام اثاثے، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی۔ تیمور کی محبت آج انتہا کو جا پہنچی تھی، اور وہ ماورا کے نام پہ سب کچھ وار دینے کو تیار ہو گیا تھا، جبکہ ماورا چند لمحوں کے لیے دم بخود سی رہ گئی تھی، کیونکہ اس نے فیصلہ ہی ایسا سنایا تھا کہ… مگر… اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن تیمور نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے مس ماورا، ضرورت ہے بس۔ باقی میں نے جو کہا ہے میں اس پہ قائم ہوں، آج بھی اور کل بھی۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ البتہ میرے بابا، ماما اور میری سسٹر کے اکاؤنٹس میں کیا کچھ ہے اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ ان سب سے زیادہ ملکیت میرے پاس ہے۔ اپنی جائیداد کے تمام اثاثے میرے نام ہیں۔ بابا نے میرے بزنس سنبھالتے ہی سب کچھ میرے نام کر دیا تھا، اس لیے اب جو کچھ میرے پاس ہے میں آپ کے نام کر دوں گا، کیونکہ مجھے اس دولت سے، اس جائیداد سے محبت نہیں ہے، مجھے ماورا مرتضیٰ سے محبت ہے، اور اس محبت کے سامنے یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تیمور کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا، اور ماورا کچھ بھی کہنے سننے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی۔ آپ جا سکتی ہیں، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیجیے گا، یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے۔ تیمور نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اس کی طرف دیکھے بغیر یکدم پلٹ کر اپنے کمرے میں سے نکل گیا تھا، لیکن پیچھے ماورا مرتضیٰ کے لیے سوچوں کا ایک جہان چھوڑ گیا تھا، کیونکہ اب جو بھی کرنا تھا ماورا مرتضیٰ نے کرنا تھا۔ اس کے تمام عزم اور ارادے، اس کے تمام مقصد اور مفاد اس کی ایک ہاں کے فاصلے پہ کھڑے تھے، صرف ایک ہاں کے فاصلے پہ۔ تیمور گاڑی سے اترتے ہی پورچ میں چند اور گاڑیاں دیکھ کر چونک گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ گھر پہ مہمان آئے ہوئے ہیں، اور تیمور مہمانوں کا سوچ کر ہی کوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت تنہائی اور آرام چاہتا تھا، مگر… تیمور… وہ راہداری سے گزر کر آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ رضا حیدر نے پکار لیا تھا، اور تیمور کے قدم رک گئے تھے۔
اسے مجبوراً ڈرائنگ روم میں داخل ہونا پڑا تھا جہاں قیام مرزا کی فیملی براجمان تھی۔ السلام علیکم، اس نے اونچی آواز میں سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تیمور بیٹا؟ قیام مرزا اور مونس مرزا اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ I'm fine انکل، آپ پلیز تشریف رکھیے۔ تیمور نے فوراً انہیں بیٹھنے کا کہا تھا اور مونس مرزا سے ہاتھ ملاتے ہوئے خود بھی اس کے برابر ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیا بات ہے، بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رضا حیدر کو بیٹے کے موڈ سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی ٹینشن ضرور ہے۔ جی بس آج کام زیادہ تھا، اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ تو پھر تم جا کر آرام کرو، رضا حیدر نے اسے بیٹھنے پہ مجبور نہیں کیا تھا۔ نو اٹس اوکے مام، پلیز ایک کپ چائے منگوا دیں۔ تیمور نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے رابعہ بیگم کی طرف دیکھا تھا اور وہ فوراً ملازمہ کو آرڈر دینے کے لیے کھڑی ہو گئی تھیں۔ اور سناؤ بیٹا، بزنس کیسا چل رہا ہے آج کل؟ قیام مرزا کا رخ تیمور کی طرف ہو چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح فنٹاسٹک جا رہا ہے، اللہ کی مہربانی سے، اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز سے جواب دیا تھا۔ یہ تو ہے، تمہارے بزنس اور تمہارے کام کا چرچا تو پورے شہر میں ہوتا ہے۔ رضا حیدر کے کاروبار کو چار چاند لگا دیے ہیں تم نے، اور ادھر ہم ہیں کہ اپنے بیٹوں سے ابھی تک محض امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ قیام مرزا نے تعصب سے کہتے ہوئے پہلے رضا حیدر کو اور پھر مونس مرزا کو دیکھا تھا، جس پہ مونس مرزا مصنوعی خفگی سے پہلو بدل کر رہ گیا تھا اور رضا حیدر اس کی حرکت پہ بے ساختہ قہقہا لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ اب یہ تو نہ کہو قیام مرزا، ابھی سب کچھ تمہارے اختیار میں ہے، تم خود سنبھال لے رہے ہو، جب اس کے اختیار میں ہوگا وہ بھی سنبھال لے گا۔ رضا حیدر نے مونس مرزا کی طرفداری کی تھی اور مونس مرزا کو قدرے ڈھارس مل گئی تھی۔ تھینک یو انکل، دیٹس دا پوائنٹ۔ مونس مرزا کو شہ ملی تھی۔ میرے اختیار میں اس لیے ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ اکیلا ہینڈل نہیں کر سکے گا، جبکہ تمہارا بیٹا تو ماشاءاللہ 100 پہ بھاری ہے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ قیام مرزا نے تیمور کو سراہا تھا۔ لیکن انکل، آپ کو کیا پتا کہ میں ایک لڑکی کے سامنے ہار چکا ہوں، میں اس سے جیت نہیں سکا، تیمور نے دل ہی دل میں کہتے ہوئے جیسے اپنا مذاق اڑایا تھا۔ لیکن بھائی صاحب، ہمارا بیٹا جیسا بھی ہے، ہم اسے لے کر آپ کے در پہ جھولی پھیلانے آئے ہیں، اسے بھی اپنا بیٹا بنا لیں۔ مسز مرزا نے بات کرنے کے لیے موقع مناسب سمجھا تھا۔ میں سمجھا نہیں بھابھی، رضا حیدر بات صاف سننا چاہتے تھے۔ میں سمجھا دیتا ہوں، ہم دراصل آج عزت بیٹی کے لیے سوالی بن کر آئے ہیں، اور پلیز انکار مت کرنا، تمہاری بیٹی میری بہو بن جائے، اس سے بڑی خوشی میرے لیے اور کیا ہوگی بھلا۔ قیام مرزا نے بالآخر اپنی مطلب کی بات کہہ دی تھی، جبکہ تیمور بری طرح چونک گیا تھا۔ عزت کے لیے، اس نے بے ساختہ زیر لب دہرایا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، رات کا کھانا کھانے کے بعد اس نے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا تھا، اور عافیہ بیگم ٹھٹک گئی تھیں۔ انہوں نے بے ساختہ بیگل کی طرف دیکھا تھا۔ بیگل نظریں چرا گئی تھیں۔ آ رہی ہوں، وہ سر ہلا کر کہتے ہوئے برتن سمیٹنے لگیں، اور بیگل دل ہی دل میں درود شریف کا ورد کرتی ہوئے اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی تھیں، کیونکہ بیگل کو اندازہ تھا کہ تھوڑی دیر میں یہاں قیامت برپا ہونے والی ہے، اور اسی قیامت کا سوچ کر ان کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے، جس کے خوف کی وجہ سے بیگل کثرت سے درود شریف پڑھ رہی تھیں۔ اتنے میں عافیہ بیگم بھی وہیں آ گئی تھیں۔ خیریت بیگل، ماورا کیا کہنا چاہتی ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ عافیہ بیگم کو بھی بے چینی ہو رہی تھی، اس لیے ماورا کے کہنے سے پہلے ہی بات جان لینا چاہتی تھیں۔ اسی کو پتا ہوگا، لو آ گئی ہے وہ بھی۔ انہوں نے ماورا کو دیکھ کر شکر ادا کیا تھا کہ وہ آ گئی ہے اور انہیں زیادہ ٹال مٹول سے کام نہیں لینا پڑا۔ ماورا آ کر عافیہ بیگم کے مقابل صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ دیکھیں امی، آج میں بھی آپ سے زندگی کی آخری بات کرنے والی ہوں، ایسی آخری بات جس میں آپ نے مجھے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور میرا ساتھ دینا ہے۔ اگر اگر آپ آج میرا ساتھ نہیں دیں گی تو مجھے ساری زندگی آپ کی ساتھ کی ضرورت نہیں رہے گی، میں یہی سمجھوں گی کہ میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ مامرا نے آج بھی ہمیشہ کی طرح عافیہ بیگم سے بات کرنے کے لیے پہلے تمہید باندھنا شروع کی تھی۔ تم بات کرو، عافیہ بیگم سنجیدگی سے بولی۔ امی، آپ کو صبر سے اور ہمت سے کام لینا ہوگا، اس نے پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نا، تم بات کرو، میں کھانے کے بعد ایک گلاس پانی بھی لے کر آئی ہوں، تمہاری بات سن کر کروں گی نہیں، سہ لوں گی، برداشت کرنے کی عادت ڈال رہی ہوں، آخر تمہاری طرف سے روز کچھ نہ کچھ نیا سننے کو ملے گا۔ عافیہ بیگم کے انداز میں تلخی تھی۔ لیکن آج آپ کو آخری بار سننے کو ملے گا، وہ بھی فیصلہ کن انداز میں بول رہی تھی۔ سناؤ، سن رہی ہوں، انہوں نے ہمت مجتمع کر رکھی تھی۔
میں رضا حیدر کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ ماورا کی اس ایک جملے نے عافیہ بیگم کے سر پہ اس پوری عمارت کا ملبہ گرا دیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اف کرنے کی قابل بھی نہیں رہی تھی۔ جس ثانیے چند ثانیے یوں ہی گزر گئے تھے، خاموشی اور سناٹے کے بیچ، یہاں تک کہ ان کے دل کی دھڑکنوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی، اور بیگل کے درود شریف کی سرگوشیاں۔ امی آپ چپ کیوں ہو گئیں؟ کچھ بولے نا۔ اس خاموشی اور سناٹے کو ماورا کے سوال اور سوا اور کوئی بھی نہیں توڑنے کی ہمت کر سکا تھا۔ عافیہ بیگم نے ماورا اور بیگل کو خالی خالی نظروں سے دیکھا تھا۔ دیکھیں امی، یہ شادی کس بنیاد پہ اور کن شرائط پہ ہو رہی ہے، میں وہ سب آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ تیمور رضا حیدر کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ مجھے پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے مجھ سے۔ مجھے اس کی محبت پہ پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا، مگر آج تو یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو اور میں اپنا سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا، سب کچھ۔ ماورا بہت مضبوط اور نپے تلے سے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور عافیہ بیگم کا دل کسی آتھا گہرائیوں میں ڈوبا جا رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ وہ جانتا ہے کہ تم کون ہو؟ عافیہ بیگم کے منہ سے بمشکل یہ بے ربط سے الفاظ نکلے تھے۔ نہیں، وہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، بس صرف میں جانتی ہوں کہ وہ کون ہے۔ ماورا اپنے ازلی ہٹ درم اور سرکش انداز میں نظر آ رہی تھی۔ اور یہی بتانے کے لیے تو شادی کر رہی ہوں میں کہ میں کون ہوں، وہ بڑے پرعزم انداز سے کہتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے کہ ماورا لاؤنج سے باہر نکلتی، عافیہ بیگم صوفے پہ بیٹھے بیٹھے نیچے لڑک گئی تھی۔ امی! ماورا لپک کر ان کی طرف آئی تھی۔ دیکھو فارا، تم جب سے یہاں آئی ہو مسلسل چپ ہو، آخر کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ آفاق نے کچھ کہا ہے؟ دو تین بار اس کے بیڈ روم کے چکر لگاتے ہوئے اس سے استفسار بھی کر چکی تھی، لیکن فارا تھی کہ مسلسل چپ سادھے ہوئے تھی۔ میں آفاق سے فون کر کے پوچھتی ہوں کہ اس نے تم سے کیا کہا ہے، وہ کہتے ہوئے جانے کے لیے پلٹی۔ پلیز مامی، اس سے کیا پوچھتی ہیں؟ اس نے بھلا کیا کہنا ہے مجھ سے؟ اس نے تو مجھے کبھی اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ کچھ کہہ دے۔ پارا روحان سی ہو گئی تھی، اس کی آواز بھررانے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ منظر رحیم پریشان سی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ مطلب یہ کہ میں اس پہ مسلط کی گئی ہوں، اس کی مسلط کی گئی چیز کے ساتھ جیسا برتاؤ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی وہی ہوا ہے، مگر میں مزید اس کے سر پہ مسلط نہیں رہ سکتی۔ میں اسے اس کے حال پہ چھوڑ آئی ہوں، وہ میری ذات سے بھاگنا چاہتا ہے تو بھاگ جائے، میں بھی اس کی واپسی کا انتظار کر کر کے تھک گئی ہوں۔ پارا کے آنسو بہہ نکلے تھے اور منظر رحیم کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ تم نے پہلے کبھی بتایا ہی نہیں مجھے۔ ممی، میں ایشو نہیں بنانا چاہتی تھی، میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں بدلا، پارا کہتے ہوئے رو پڑی تھی، اور منزہ بیگم نے اس کے قریب آتے ہوئے اسے گلے لگا لیا تھا۔ دیکھو بیٹا، اس طرح مت کرو، تمہارے ڈیڈی اور حماد کو پتہ چلے گا تو مسئلہ اور بھی بڑھ جائے گا، وہ آفاق سے رابطہ کریں گے، اس طرح تمہیں ہی تکلیف ہوگی، پھر کیا کرو گی؟ منظر رحیم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور فارا گھٹ گھٹ کے رونے لگی تھی۔ میں سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں زوبیا، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، پلیز مجھے کوئی حل بتا دو۔ آفاق دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا تھا، اور زوبیا اس کی ایسی پریشانی دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ آپ نے بھی تو غلط کیا نا اسے تھپڑ مار کر، ایک تو وہ پہلے ہی ہرٹ ہوئی بیٹھی تھی، اور دوسرے آپ نے سر تھپڑ مار دیا، یہ نوبت تو آنی ہی تھی۔ زوبیا اس کی پوری بات سن چکی تھی۔ تو پھر کیا کرتا؟ اس نے سیدھی طلاق ہی مانگ لی، یوں لگا جیسے دل کھینچ لیا ہو اس نے، آفاق کی تو جیسی جان پر بنی ہوئی تھی۔ تو پھر روز روز ایسی نوبت پہنچنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اسے سب سچ سچ بتا دیں۔ زوبیا نے یوں مشورہ دیا جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ سب سچ سچ بتا دوں تو موت سے پہلے مر جائے گی وہ، اور ممی اور ڈیڈی، او مائی گاڈ! آفاق واقعی جیسے حد سے زیادہ چکرا گیا تھا۔ تو کیا اس طرح نہیں مر رہے وہ لوگ؟ زوبیا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، اور آفاق بسی کے مارے کچھ کہہ نہیں سکا تھا۔ اب چپ کیوں ہو گئے ہیں آپ؟ زوبیا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ بیٹھی، جبکہ آفاق ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں فیصلہ باد جا رہا ہوں، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہتے ہوئے اپنا اگلا اور ارادہ ظاہر کیا۔ مگر آفاق، آپ، زوبیا نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر آفاق اس کی کوئی بات بھی سنے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ عزت آج بڑی خوش تھی، ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی، لیکن گھر آتے ہی جیسے ہی اسے مونس مرزا کے پرپوزل کا پتہ چلا، وہ یکدم جیسے کرنٹ کھا گئی تھی۔ مگر میں اس پرپوزل سے خوش نہیں ہوں، تیمور کا جواب رضا حیدر
اور رابعہ بیگم کے ساتھ ساتھ عزت کے لیے بھی بالکل غیر متوقع تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ رضا حیدر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے یکدم سیدھے ہوئے تھے۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ اچھی طرح سن چکے ہیں۔ قیام مرزا آپ کے دوست ہیں، آپ یہ رشتہ دوستی تک ہی رکھیں، مزید کسی رشتہ داری میں تبدیل مت کریں پلیز۔ تیمور نے خاصی سنجیدگی سے کہتے ہوئے انہیں اس رشتے سے منع کیا تھا۔ لیکن کیا کمی ہے مونس میں؟ رضا حیدر تو اپنی طرف سے یہ رشتہ پکا کیے بیٹھے تھے۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس میں خوبیاں ہیں، ایکسٹرا خوبیاں، اور وہ خوبیاں میں عزت کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ تیمور نے ایک نظر عزت کی طرف دیکھا تھا جس کے چہرے پہ اس کے انکار سے بہار آ گئی تھی۔ میں سمجھا نہیں، رضا حیدر الجھ کر بولے۔ میں سمجھا دوں گا لیکن اکیلے میں، ابھی عزت اور موم کا خیال ہے بس۔ تیمور کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور انہیں گڈ نائٹ کہہ کر لاؤنج سے باہر نکل آیا تھا، جبکہ اس کے پیچھے عزت بھی بڑی تیزی سے اٹھ کر گڈ نائٹ کہتی باہر نکل آئی تھی۔ بھائی، وہ لپک کر سیڑھیاں چڑھتی اس کے قریب پہنچی تھی۔ ہوں، کہو؟ تیمور نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گردن موڑ کر اپنے برابر سیڑھیاں چڑھتی عزت کی طرف دیکھا۔ تھینک یو۔ عزت بہت خوش اور مشکور نظر آ رہی تھی۔ کس لیے؟ تیمور جان بوجھ کر انجان بنا۔ مجھے بھی یہ پرپوزل پسند نہیں تھا، اس نے بڑے دھڑلے سے بیان جاری کیا۔ کیوں؟ تیمور مسکرایا۔ بس ایسے ہی، مونس مرزا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے منہ بنا کر کندھے اچکائے۔ تو کون اچھا لگتا ہے وہ بتا دو، تیمور نے برجستہ سوال کیا۔ بھائی، عزت قدگی سے کہتی ہوئی ایک دم رک گئی تھی اور تیمور بے ساختہ قہقہا لگا کر ہنسا تھا۔ اوکے، ابھی نہیں، تو پھر کبھی بتا دینا۔ گڈ نائٹ۔ تیمور اس کے بال بکھیرتے ہوئے کہہ کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا اور عزت پیچھے کھڑی بڑی محبت پاش نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ عافیہ بیگم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور ماورا مرتضی ہسپتال کی راہداری میں بولائی ہوئی پھر رہی تھی۔ جب تمہیں پتا ہے کہ وہ نہیں سہ پاتی تو کیوں روز اس کی برداشت آزمانے کھڑی ہو جاتی ہو؟ بیگل مسلسل ان کی صحت کے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ جب بیٹھے بیٹھے تھک گئیں تو ماورا کی طرف رخ موڑ لیا تھا۔ یہ ایک آخری آزمائش تھی ان کی برداشت کی، اب سب کچھ سہ جائیں گی۔ ماورا ابھی بھی نڈر اور بے خوف دکھائی دے رہی تھی۔ سہتے سہتے مر گئی تو؟ بیگل جھنجھلا کر بولی۔ پلیز بیگل، ماورا کو بے طرح اذیت ہوئی تھی۔ تو اور کیا کروں، کیا کہوں؟ ایک عمر ہو چلی ہے اس کی کمزوری نہیں گئی، اور ایک عمر ہو چلی ہے کہ تمہاری منہ زوری نہیں گئی۔ وہ بیچاری سر تھام چکی تھی۔ ان کی کمزوری ہی تو دور کرنا چاہتی ہوں۔ ماورا کا لہجہ مضبوط تھا۔ کچھ کام اوپر والے کے ہاتھ پہ بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ بیگل نے شہادت کی انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ اوپر والا بھی کہتا ہے کہ خود اٹھو، ہمت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ماورا نے اپنی بات پہ زور دیا تھا۔ یہ بات تمہارے جیسے منہ زور ہی سوچ سکتے ہیں، تمہاری ماں جیسے کمزور نہیں، وہ خفگی سے بولی۔ اب وہ بھی مضبوط ہو جائیں گی، دیکھ لیجیے گا۔ ماورا کے لہجے میں یقین تھا۔ دیکھ رہی ہوں، وہ جل کر بولی تھی اور ان کا اشارہ آئی سی یو کی طرف تھا۔ ولید اپنا کام ختم کر کے چینل کے آفس سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس کے چند کولیگز نے اسے گھیر لیا تھا۔ مبارک ہو یار، ایک شام کامیابی کی طرف گامزن ہے، اللہ تمہیں مزید کامیاب کرے۔ سب نے اپنی سے باری باری مبارکباد دی تھی اور ولید اپنے کولیگز کی ایسی حوصلہ افزائی پہ واقعی بے پناہ خوش ہوا تھا۔ تھینک یو یار، تھینک یو سو مچ، ولید نے سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے شکریہ ادا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کل ملتے ہیں، ابھی کافی ٹائم ہو رہا ہے۔ ایک صحافی نے وقت کا احساس دلایا تھا۔ رات خاصی گہری ہو چکی تھی، اس لیے اب سب کو اپنے اپنے گھر جانے کی بے چینی تھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ولید بھی خدا حافظ کہہ کر اپنی بائک کی طرف آ گیا تھا۔ ولید، وہ اپنی بائک سٹارٹ کر چکا تھا جب اندر سے ضمیر انصاری تقریباً بھاگتا ہوا باہر آیا تھا اور ولید یکدم رک گیا۔ خیریت؟ ولید نے تشویش بھرے انداز سے کہا۔ تم آج کہیں مت جاؤ، یہیں رہو، کام کرتے ہیں۔ ضمیر انصاری نے اسے روکنا چاہا تھا۔ کام کرتے ہیں مطلب؟ ولید کو الجھن ہوئی۔ بس میں نے سوچا کہ آج مل کر کام نمٹاتے ہیں۔ وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے۔ مل کر؟ میں تو اپنا کام ختم کر چکا ہوں۔ تمہیں ضرورت ہے تو کہو، تمہاری ہیلپ کروا دیتا ہوں۔ ولید نے اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں، مجھے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں ہے۔ تم ایسا کرو، میرے ساتھ رہو، بعد میں گھر چلیں گے۔ ضمیر انصاری ہر ممکن طریقے سے اسے روک لینا چاہتا تھا۔ بعد میں کب؟ یار میں کام کی وجہ سے کال بھی گھر نہیں کر سکا، امی اور چھوٹے بہن بھائی اداس ہوں گے، ابھی جانے دو، پھر ملیں گے۔ ولید نے اجازت چاہی۔ تو پھر میرے ساتھ میری گاڑی میں چلو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا اور ولید ٹھٹک گیا۔ کیا مسئلہ ہے ضمیر؟ تم صاف صاف بات کرو۔ ولید نے پارکنگ کی لائٹس میں ضمیر کے چہرے کو بغور دیکھنے کی کوشش کی۔ صاف بات یہ ہے کہ تمہیں اکیلے جانے میں خطرہ ہے، یا تو تم یہیں رہو یا پھر اکیلے مت جاؤ، بلکہ ہو سکے تو پولیس کو کال کرو۔
اس نے ولید کو بتاتے ہوئے ساتھ ہی مشورہ بھی دیا۔ ارے چھوڑو یار، یہ بزدلانہ کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ اگر آج میری موت آئی ہے تو وہ مجھے لیے بغیر نہیں جائے گی۔ بے شک تم مجھے 7 کوٹریوں میں چھپا کر بٹھا لو۔ ولید نے لاپرواہی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ سے تھپکی دی تھی، لیکن ولید ضمیر انصاری نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر اتنے میں ولید کا موبائل بج اٹھا تھا۔ ولید کال دیکھ کر مسکرا دیا۔ اپنی ڈارلنگ کا فون ہے یار۔ ولید نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ اور تمہاری ہونے والی بھابھی کا۔ ولید کال ریسیو کرنے پہلے کہہ کر بائک کو کک لگاتا ہوا ہو گیا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں ولید، آئی ایم ریئلی ویری ہیپی، عزت نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ کیوں؟ صرف ایک بار ملنے سے؟ اس نے جان بوجھ کر عزت کو چھیڑا تھا۔ آج مونس مرزا کا پرپوزل آیا تھا۔ اس نے ولید کے سر پہ بم پھوڑ دیا۔ واٹ؟ تم مونس مرزا کی پرپوزل پہ خوش ہو رہی ہو؟ اس نے یکدم بائک کو بریک لگا دیے تھے۔ مونس مرزا کی پرپوزل پہ خوش نہیں ہو رہی، وہ جھنجھلائی۔ تو پھر؟ ولید کو بے چینی ہوئی۔ تو پھر اس لیے خوش ہو رہی ہوں کہ تیمور بھائی نے اس پرپوزل سے انکار کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے۔ بابا سے کہا ہے کہ انہیں یہ پرپوزل پسند نہیں ہے، عزت بڑے پرجوش لہجے میں بتا رہی تھی۔ اوئے یارا، یہ ہوئی نا مردوں والی بات۔ ولید نے تیمور کے فیصلے پر نعرہ بلند کیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب میں صحرا سجانے کے لیے تیار ہو جاؤں؟ وہ معنی خیزی سے بولا تھا، اور عزت اتنی جوش و خروش میں بولتے بولتے چپ ہو گئی تھی۔ بولو نا، وہ اسے بولنے پہ اکسا رہا تھا۔ کیا؟ عزت کی آواز مدھم ہو گئی تھی۔ کچھ بھی، ولید نے اس کی آواز کا دھیما پن دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا تھا، لیکن اگلے ہی پل یکدم چونک کر بولا۔ عزت! اس کی آواز میں ایسی انہونی سی پکار تھی کہ عزت دہل گئی تھی۔ ولید! ادھر وہ پکاری تھی اور دوسری طرف گولیوں کی آواز بہت دور تک گونجی تھی۔ ولید! ولید! میری بات سنو ولید! کیا ہوا ہے تمہیں؟ عزت یکدم پاگل ہو اٹھی تھی، چیخ چیخ کر اسے پکارنے لگی تھی، مگر دوسری طرف سناٹا چھا چکا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ اندھا دھند تیمور کے کمرے کی طرف دوڑی تھی اور اس کے بیڈ روم کا دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ بھائی! بھائی دروازہ کھولیں بھائی! پلیز دروازہ کھولیں! اس طرح دھڑا دھڑا دروازہ پیٹنے کی آواز پہ تیمور نے بھی نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا تھا اور عزت کی آواز پہ ننگے پیر دروازے کی طرف لپکا تھا۔ عزت! کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ عزت نے بے اختیار اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ وہ رو کر یوں نڈھال ہو رہی تھی جیسے ابھی کھڑے قد سے گر جائے گی۔ عزت بتاؤ نا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ بھائی وہ ولید آپ کا دوست، عزت ہکلا رہی تھی اور اس کے منہ سے ولید کا نام سن کر تیمور کے قدموں تلے سے زمین سے رک گئی تھی۔ کیا ہوا ہے ولید کو؟ تیمور کا دل سہم گیا تھا۔ اسے اسے کسی نے گولی مار دی، فائرنگ ہوئی ہے۔ وہ عزت تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور تیمور حیرت زدہ تھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ تیمور مرے مرے سے لہجے میں بولا تھا۔ اسے بات کر رہی تھی، اچانک فائرنگ ہوئی اور کال بند ہو گئی۔ بھائی وہ بہت زخمی ہوگا، اسے کچھ ہو گیا تو پلیز چلیں نا، اس کے پاس چلیں۔ عزت روتے ہوئے دو زانو نیچے فرش پہ بیٹھ گئی تھی اور تیمور سنبھلتے ہوئے یکدم اپنی شرٹ وغیرہ پہن کر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اسے 5 منٹ لگے تھے گھر سے نکلنے میں اور عزت اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ ماورا اسپتال کے کوریڈور میں بینچ پہ مسلسل جاگ رہی تھی جب اچانک ایک ایمبولینس کے سائرن کی آواز قریب آتی محسوس ہوئی اور اسپتال کا سارا سٹاف ایک دم الرٹ ہو گیا تھا۔ اللہ خیر! ماورا اسپتال کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتی پولیس اور مختلف لوگوں کے درمیان کھڑے اسٹریچر پہ خون سے لت پت آدمی کو دور سے دیکھ کر ہی دہل گئی تھی اور یکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے نظر قریب سے اس آدمی کے چہرے پہ پڑی جو اسٹریچر پہ پڑا ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ زندہ تھا یا زندگی ہار چکا تھا، لیکن جو بھی تھا ماورا کے دل پہ ہاتھ پڑا تھا۔ ولید! ولید پہ حملہ ہوا ہے یار، انہوں نے مار دیا اسے۔ ضمیر انصاری کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے رو پڑا تھا۔ رنجیدہ سے انداز سے پلٹتی ماورا ایک دم چونک گئی تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پہ ولید کا نام ایک جماکے سے چمکا تھا۔ ولید رحمان، ایک سچ ایک شام والا؟ اس کے ہونٹ کپ کپائے تھے۔ اینڈ آف دی ایپیسوڈ، باقی سنیے آئندہ۔